اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاة والسلام من ختم صیامہ بقول صالح او عمل صالح تقبل اللہ صیامہ فقیل له یا ابن رسول اللہ ما القول الصالح قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ والعمل الصالح اخراج الفطرہ۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے روزوں کا اختتام قول صالح اور عمل صالح کے ذریعے کیا تو خدا اس کے روزے اس سے قبول کرتا ہے۔ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اے فرزند رسول، قول صالح اور عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قول صالح سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور عمل صالح سے مراد فطرے کا ادا کرنا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں انسان کے روزوں کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان خدا کی وحدانیت کی گواہی دے، اور دوسرا یہ کہ فطرے کو ادا کرے۔ سامعین حضرات، گزشتہ دروس میں بیان کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ فطرہ کس فرد پر واجب ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور کس چیز سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اس میں ہوگی کہ زکوٰۃ فطرہ کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں، یا زکوٰۃ فطرہ کس کو دے سکتے ہیں۔ تو آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کا مصرف کہاں ہے، یعنی اس کو کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کا مصرف فقط وہ شیعہ فرد ہے جو فقیر ہو، اور فطرے کو کسی اور جگہ پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اگر فطرہ دینے والے شخص کے شہر میں کوئی بھی شیعہ فقیر نہ ہو تو اس کو دوسرے شہر کے شیعہ فقیر کو دے سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں کسی ناسبی کو زکوٰۃ فطرہ دینا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کو اس شخص کو نہ دیا جائے جو شراب خور ہو، یا بے نمازی ہو، یا آشکارا اور کھلم کھلا معصیت اور گناہ کو انجام دیتا ہو۔ اور اسی طرح ضروری ہے کہ اس شخص کو بھی فطرہ نہ دیا جائے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ فطرے کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ اگر غیر سید کا کوئی سید مہمان بن جائے اور یہ غیر سید اس سید کا فطرہ ادا کرے، پھر بھی یہ غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، لیکن جو شخص سید ہے وہ اپنا فطرہ سید کو بھی دے سکتا ہے، تو غیر سید کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو اس خیال سے فطرہ دے کہ وہ فقیر ہے، لیکن بعد میں معلوم ہو کہ وہ فقیر نہیں تھا، تو اگر وہ مال جو اس کو دیا ہے
اس شخص کے پاس موجود ہو تو ضروری ہے کہ اس سے واپس لے اور کسی مستحق کو دے، اور اگر اس سے واپس نہیں لے سکتا تو ضروری ہے کہ اپنے مال سے اس کا عوض ادا کرے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنے میں اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں میں سے جو فقیر ہوں ان کو مقدم کرے، یعنی سب سے پہلے دیکھے کہ اگر ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی مومن اور فقیر ہے تو پہلے اس کو فطرہ دے، اور اگر رشتہ داروں میں سے کوئی فقیر نہ ہو تو پھر ہمسایوں میں سے اگر کوئی فقیر اور مومن ہے تو اس کو فطرہ دے، اور اگر رشتہ داروں اور ہمسایوں میں سے کوئی بھی فقیر نہ ہو تو پھر شہر کے کسی دوسرے فقیر کو فطرہ ادا کرے۔ اور مناسب یہ ہے کہ رشتہ داروں اور ہمسایوں میں سے بھی جو اہل علم اور دیندار شخص ہوں ان کو دوسروں پر مقدم کرے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کی عبادات اور اطاعت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ احکام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔